بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے عمران خان کی ایک آخری تقریر، جس پر سیاسی حلقوں میں بہت زیادہ بحث کی جا رہی ہے، بلکہ عمران خان کے سیاسی مخالفین اس تقریر کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنی حکومت کی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے، اور نہ صرف ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے بلکہ اپنی نااہلی کا بھی اعتراف کر لیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ان سے حکومت نہیں چل پا رہی، اور اب وہ دوسروں پر ذمہ داریاں ڈال کے خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کیونکہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جو کہ حکومت میں رہتے ہوئے کہنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر یہ کہے کہ وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے، کوئی یہ کہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی یہ کہے کہ جناب جو اس کے پاس ہوم ورک نہیں تھا، منصوبہ بندی نہیں تھی۔ تو یہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں حکمران طبقات نہیں کیا کرتے۔ عمران خان صاحب عمومی طور پر اس طرح کی باتیں کر کے خود موقع پرووائڈ کرتے ہیں کہ لوگ ان پہ کرٹیسائز کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت یقینی طور پر اس وقت لاتعداد چیلنجز سے دوچار ہے، اور کئی محاذ پر ان کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن کیا عمران خان نے محض اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے یا اس نظام کی ناکامی کا بھی اعتراف کیا ہے؟ یعنی انہوں نے جو بات کی ہے اس کو ذرا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی ان کے بقول کے سیاسی حکومتیں آتی ہیں بغیر تیاری کے، بغیر ہوم ورک کے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے، بغیر کسی سیاسی حکمت عملی کے، اور جب وہ اقتدار میں آتی ہیں تو ان کو آ کر پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حکومت کا نظام کیسے چلانا ہے، اور حکومتی بیوروکریسی ان کو مس گائیڈ کرتی ہے کہ جی چیزیں اس طرح سے ٹھیک ہیں، اعداد و شمار غلط طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی حکمران طبقے کو کہ کیسے چیزوں کو لیڈ کرنا ہے۔ یہ باتیں عمران خان کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، اور وہ خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ جب وہ اعتراف کر رہے ہیں تو میں کیسے اس کو ڈینائی کر سکتا ہوں؟ لیکن ساتھ ساتھ جب وہ اس نظام کی نااہلی کی بات بھی کرتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہو، چاہے وہ متحدہ مجلس عمل کی حکومت ہو، چاہے عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی حکومت ہو، اور چاہے فوجی اقتدار ہو، ان سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ اقتدار کی سیاست کے لیے جد و جہد تو کرتی ہیں، تانے بانے تو جوڑتی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی مربوط پالیسی نہیں ہوتی جس کی مدد سے وہ حکمرانی کا نظام چلا سکے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، سیاسی جماعتیں ایک منظم ادارہ نہیں ہے، خاندانی سیاست کے گرد گھومتی ہیں، شخصی تضادات کے ساتھ کھیلتی ہیں، اور کوئی سیاسی جماعتوں میں مشاورت کا عمل، تھنک ٹینک کا عمل، سوچنے سمجھنے والوں کا عمل، پالیسی سازی میں اہم کردار ادا کرنے والے لوگوں کو زیادہ پذیرائی نہیں دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس کبھی کوئی مربوط پالیسی کسی ڈاکومنٹ کی شکل میں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی۔ دعوے بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، لیکن مینیفیسٹوز کو بھی دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ بہت ہی سطحی قسم کے مینیفیسٹوز ہیں۔ پھر جب یہ جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں تو بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، طاقت کے مراکز ان کو اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں کہ وہ حکمرانی کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ رہ سکے۔ اچھا، اس کا اعتراف صرف عمران خان نے نہیں کیا، یہ اعتراف نواز شریف نے جب تیسری بار پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 سال کے لیے اقتدار میں آتے ہیں، 1.5 سال تک تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، پھر جب پتہ چلنا شروع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مدت ختم ہونے والی ہے یا ہمیں باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ اعتراف ہر سطح پر سیاسی محاذ پہ موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے، عمران خان صاحب تو دیکھیے اس نظام سے بھی خاصے مایوس نظر آتے ہیں، اور وہ اس کا برملا اظہار تواتر سے کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ پارلیمانی نظام کے بارے میں بھی ان کے شدید تحفظات ہیں۔ وہ چین کے ماڈل کی بات کرتے ہیں بعض اوقات، جو صدارتی نظام کے طور پر ان کا خیال ہے کہ ایک نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں ایک تسلسل ہو، اور وہاں لوگوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح سے گرو ہو کہ جب وہ اقتدار میں آئیں تو ان کے پاس پوری ایک ٹھوس منصوبہ بندی ہو، پلاننگ ہو، سوچ ہو، تدبر ہو، وہ ہو تاکہ یہ حکمرانی کا نظام چلایا جا سکے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں امریکی صدر کا حوالہ بھی دیا ہے۔
کہ جہاں انتخابات ہوتے ہیں، نتائج آتے ہیں، اس کے بعد 2-2.5 مہینے تک صدر کی اس جو نئے صدر ہوتے ہیں ان کی بریفنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اقتدار سنبھالتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ شاید وہ پارلیمانی نظام سے مایوس ہو کر صدارتی نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں، شاید وہ ایک اور ماڈل کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، مسئلہ صدارتی نظام ہو، پارلیمانی نظام ہو، آپ کوئی بھی نظام لے آئیں، اگر آپ کی سیاسی جماعتیں، سیاسی قیادت، آپ کا سیاسی نظام ایک مربوط نظام کے طور پر خود کو مضبوط نہیں کرے گا، اپنے اندر ڈیموکریٹک سسٹمز کو ری بلڈ نہیں کرے گا، اپنے اندر پالیسی سازی کو، تھنک ٹینک کو، سوچنے سمجھنے والوں کو منظم نہیں کرے گا، تو جب بھی ان کو حکومت ملے گی ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا جو آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ایک نیکسس بن چکا ہے پوری پالیٹکس کے اندر، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں جوڈیشری بھی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں کاروباری طبقہ بھی ہے، اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اس میں میڈیا بھی ہے، مذہبی جماعتیں بھی ہیں، یہ سب مل کر ایک ایسا نیکسس بنا لیتی ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا چاہے بھی تو اس کو کام کرنے کی سپیس نہیں ملتی۔ اور اس کا اعتراف بھی شہباز شریف کرتے رہے ہیں، نواز شریف کرتے رہے ہیں، آصف علی زرداری کرتے رہے ہیں، اور آج عمران خان بھی یہ اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان کو اگر ایک صحیح سیاسی نظام کی طرف جانا ہے تو اس کو بہت بڑی اصلاحات کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور وہ اصلاحات کیا ہوں گی؟ وہ اصلاحات یہ ہوں گی کہ آپ کو اپنے سیاسی نظام میں تسلسل لے کے آنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے پروگراموں کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے اور خود دوبارہ الف سے پروگرام شروع کر دیتی ہے۔ یعنی نظام کا بھی تسلسل نہیں، پالیسیوں کا بھی تسلسل نہیں، اصلاحات کا بھی تسلسل نہیں، قانون کا بھی تسلسل نہیں، عمل درآمد کے نظام کا بھی تسلسل نہیں۔ تو جب آپ کا تسلسل نہیں ہوگا تو پھر کیسے سیاسی نظام کی بنیاد آگے بڑھ سکتی ہے؟ ہر آنے والی حکومت کو چاہیے کہ پچھلی جو حکومت چلی گئی ہے اس کے اچھے کاموں کو آگے بڑھائے اور اس کے مقابلے میں پھر نئے پروگرام بھی لے کے آئے، لیکن یہاں ہم سارا کا سارا سسٹم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ ایک واش ڈاگ کا رول پلے کرتی ہے، ایک متبادل حکومت ہوتی ہے، مستقبل کی حکومت ہوتی ہے۔ اس کے پاس یہ جو شیڈو کیبنٹ کے بارے میں بات کی جاتی تھی، یعنی ایک ایسا نظام جہاں حکومت پہ چیک اینڈ بیلنس ہو، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم حکومت گراؤ اور حکومت کو گرانے کے چکر میں ساری سیاست کرتے ہیں۔ آج پی ڈی ایم کی سیاست کو دیکھ لیں، میں کہتا ہوں کل اس وقت آپ جتنی اپوزیشن آج عمران خان کی بات پہ تنقید کر رہی ہے، کل اس حکومت اپوزیشن کو حکومت دے دیں تو آپ دیکھیے گا کہ 4 دن بعد لوگ ان کے خلاف بھی نعرے لگا رہے ہوں گے۔ ان کے پاس کون سا ٹھوس پلان ہے؟ اور ابھی کون سا پی ڈی ایم نے پاکستان کے حالیہ کرائسس کے اوپر اپنے کوئی مضبوط پلان دیے ہیں، کوئی اپنی پالیسی ڈاکومنٹ شیئر کیے ہیں تو وہ دکھا دیجئے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا سیاسی نظام قحط الالجار کا شکار ہوگا، اس میں ایک جسے کہتے ہیں کہ انارکیسٹ ہوگی، اس میں کوئی مضبوط مربوط پلاننگ نہیں ہوگی، تو پھر یہی کرائسس جو عمران خان صاحب پیش کر رہے ہیں آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ عمران خان بھی بھگت رہے ہیں، سب پچھلی حکومتیں بھی بھگتتے رہی ہیں، آنے والی حکومتیں بھی بھگتیں گی۔ اس لیے میں بنیادی طور پر اس بات کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، عمران خان کی حکومت پہ تنقید ہونی چاہیے۔ ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، ناکامی کا سامنا ہے، بہت سے مسائل ہیں جس میں انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ اب بحث اس بات پہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کا سیاسی نظام کوئی بھی ہو کیسے مربوط بنے گا، کیسے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے، کیسے حکومت اور اپوزیشن سمیت تمام سٹیک ہولڈر ایک مربوط نظام کی طرف آگے بڑھ سکے، جہاں حکومت طاقتور ہو، اسٹیبلشمنٹ اس کے تابع ہو، جہاں قانون کی حکمرانی کا تصور ہو، جہاں پالیسی جو بیوروکریسی ہے وہ حکومت کو صحیح طریقے سے فیسلیٹیٹ کرے، اور یہ جو نیکسس بن چکے ہیں پاکستانی سیاست میں اس کو توڑنے میں ہمیں ایک رول پلے کرنا پڑے گا۔ تو عمران خان کی بات کو اس مفہوم میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی بھی آ جائے، اس نظام کو چلانا، موجودہ نظام کو چلانا موجودہ حالت میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی تبدیلی چاہیے، حکومت اور اپوزیشن سمیت سارے فریقوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا تاکہ ہم مستقبل کی طرف پیش قدمی کر سکیں۔